الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، آج ہم تسہیل الصرف کی اسباق کو سٹارٹ کریں گے۔ درجہ اولیٰ میں تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل یہ کتاب ہے جو کہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، اسکرین پہ آپ اس کتاب کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تسہیل الصرف حافظ محمد خان صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشنرز نے چھاپی ہے۔ نیٹ پہ بھی آپ کو اس کا نسخہ بآسانی مل جائے گا اور آپ اس کو جو ہے ہدیاتاً کسی بھی مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 1 ہے علم صرف کی تعریف کے حوالے سے۔ صرف کا لغوی معنی ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے۔ اصطلاح میں صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور صیغوں میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں۔ اب صرف کا لغوی معنی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا، اس چیز کے اندر کوئی تبدیلی لے آنا، اس چیز کو اس کی اصل شکل سے بدل دینا، اس کے اندر کچھ اضافہ کر دینا یا کوئی کمی کر دینا، یہ کہلاتا ہے صرف۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں یعنی علم صرف والوں کے نزدیک اس سے مراد وہ علم ہے جس میں کلمے کو بنانے اور اس کو صیغے کی شکل میں بدلنے کی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، قواعد ہوتے ہیں اس کے، وہ جو ہے یہاں پہ بیان کیے جائیں گے۔ ضرورت اس علم کی یہ ہے کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے۔ اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اس علم کو حاصل کر کے کلمات کا صحیح تلفظ کر سکتا ہے۔ موضوع اس کا کیا بتا رہے ہیں کہ کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، یعنی اس کے ذاتی جو عوارض ہوتے ہیں نا، اس کی ذاتی جو غرض ہوتی ہے اس سے جو ہے نا بحث کی جائے۔ جس علم میں کسی موضوع کے بارے میں، تو اس موضوع کے حوالے سے اسے اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آگے حاشیے میں لکھا ہے کہ عوارض ذاتیہ سے مراد شے کی مختلف حالتیں جیسے اعلال، امالہ، نسبت اور تصغیر۔ اب یہ اعلال، امالہ، نسبت اور تصغیر وغیرہ جو ہیں یہ کس چیز کی مختلف حالتیں ہیں؟ کلمے کی، اور اسی کے متعلق اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی کلمہ جو ہے وہ کس طرح سے بدلا، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا بنا، بنانے کے طریقے کس طرح سے اس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں ڈھالا گیا، اس کے اعراب کو کس طرح بدلا گیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس علم میں بتائی جائیں گی۔ آگے بتاتے ہیں کلمے کے بارے میں، کلمے کا معنی اور تقسیم۔ کلمے کا معنی لغوی معنی زخمی کرنا اور اثر کرنا ہے۔ اصطلاح میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے اللہ، رسول، کتاب۔ اب یہ جو ہے با معنی لفظ ہیں، ان الفاظ کو، ان کلموں کو ادا کرنے سے ذہن میں ایک صورت آتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی معنی بنتا ہے۔ صرفیوں کے نزدیک کلمے کی تقسیم 3 اعتبار سے کی گئی ہے۔ نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے، اور نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں اس تقسیم کو 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کہتے ہیں، اور ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اب دیکھیں، جو معنی کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے وہ آپ ابھی پڑھیں گے، مادہ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس آگے جا کے مکمل اسباق آ رہے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام۔ تو یہاں سب سے پہلے بات آئے گی 6 اقسام کی۔ 6 اقسام 3 اقسام کو کہتے ہیں، 6 اقسام 6 کو کہتے ہیں، اور 7 اقسام 7 اقسام کو کہتے ہیں۔ تو 6 اقسام یعنی معنی کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور انہی 3 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ آگے بتا رہے اسم کی تعریف۔ اسم کا معنی نشانی یا بلندی ہے۔
बुलंदी को भी इसम कहते हैं, किसी भी चीज का बुलंद होना, जो बुलंदी पर हो, उसको इसम कहते हैं। और साथ साथ जो निशानी होती है, किसी भी चीज की कोई निशानी लगा दी जाए तो उसको भी इसम कहा जाता है। इससे मुराद वो कलमा है जो दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसमें ना पाया जाए। यानी एक तो वो अकेले अपना माना बता रहा है, उसके साथ कोई दूसरा कलमा नहीं मिला, फिर उसके अंदर कोई जमाना भी नहीं पाया जा रहा। मिसाल इसकी दी कुर्सी युन। अब जैसे ही कुर्सी युन कहा तो आपके जहन में कुर्सी आ गई, अकेले अपना माना बता दिया, चीज समझ आ गई कि किसकी बात हो रही है, लेकिन इसके अंदर कोई जमाना यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल नहीं पाया जा रहा। और कुर्सी युन वाहिद है, अकेला, इसके साथ कोई दूसरा कलमा भी नहीं मिला हुआ। आगे है फरासुन, घोड़ा। अब फरासुन कहो तो जहन में घोड़ा ही आएगा, जाहिर है जिस चीज का नाम है वही चीज जहन में आती है। तो इससे भी पता चला कि ये बामाना अकेला लफ्ज है और अपना माना भी जाहिर कर रहा है और कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। इसी तरह वर्दतुन, गुलाब का फूल। अब ये लफ्ज कहने से भी एकदम गुलाब का फूल जहन में आया, बामाना लफ्ज है। आगे कहते हैं फेल की तारीफ। फेल कहते हैं काम करने को। ये वो कलमा है जो दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे, यानी सेम इसम की तरह होता है कि दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपना माना बताता है। लेकिन इसमें और इसम में फर्क क्या है कि इसमें तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाता है। जैसे आलिमा, उसने जान लिया, यालमु, वो जानता है या जानेगा। अब आलिमा अकेला अपना माना बता रहा है और तर्जमा है उसने जान लिया। तो इसका माना क्या हुआ कि इसमें यह बताया जा रहा है माजी के जमाने में किसी शख्स ने किसी बात को जान लिया, ठीक है, माजी का जमाना पाया जा रहा है। यालमु में वो जानता है या जानेगा, यानी इसमें हाल का या मुस्तकबिल का माना है कि वो अभी जानता है या वो आगे जाके मुस्तकबिल में जानेगा। तो इसके अंदर कौन से सीगे हैं, मुस्तकबिल का और हाल का, यालमु के अंदर है। आगे बता रहे हैं हर्फ। हर्फ की तारीफ ये है कि इसका माना जो है तरफ या किनारा है। लुग़वी माना हर्फ का है तरफ या किनारा। तरफ यानी साइड और किनारा कहते हैं किसी भी चीज का बिल्कुल जो एंड होता है उसका किनारा होता है, एंडिंग पॉइंट, उसको कहते हैं। ये वो कलमा है जो अपने माना पर जाहिर करने में दूसरे कलमे, इसम या फेल का मोहताज हो, यानी अपना माना बताने में, अपने माना को जाहिर करने में ये दूसरे कलमे का, दूसरे इसम का या फेल का मोहताज होता है। जैसे बा, साथ, मिन, से, इला तक। अब यहां पे देखें, बा जो है इसका माना बताया जा रहा है साथ। अगर मैं सिर्फ साथ बोल दूं तो समझ नहीं आएगी किसके साथ, पूछने की हाजत है किसके साथ, ठीक है। मिन, से, अगर सिर्फ से लफ्ज कह दिया जाए किससे, कुछ समझ में नहीं आती। इला तक, कोई शक्ल भी जहन में नहीं आती, कुछ समझ भी नहीं आता। तो ये तमाम हरूफ कहलाते हैं नोट। इसम, फेल और हर्फ तीनों की इकट्ठी मिसाल ये है अंज़लल्लाहु मिनस समाई माअन, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया। अंज़ला फेल, अल्लाहु इसमें जलालत ये इसम है, मिन हर्फ है, अस्समाई इसम है और माउन भी इसम है। आगे है वदाअतुल कलमा फिद दुर्जी, मैंने दराज में कलम रखा। इसमें वदाअतु फेल, अल कलमा इसम, फी हर्फ और अद-दुर्जी भी इसम है। असल के एतबार से इसम की अकसाम, किसी भी चीज की असल होती है, हर चीज कहीं ना कहीं से निकली होती है, कोई ना कोई उसकी असल होती है। जैसे इंसान की असल मिट्टी है, इंसान मिट्टी से बना है। इसी तरह हर चीज की कोई ना कोई असल होती है। जैसे टेबल हो तो लकड़ी उसकी असल है, वो लकड़ी से बनी है। इसी तरह यहाँ पे भी जो कलमा होता है उसकी भी असल होती है कि वो किससे बना है और उससे आगे क्या बन सकता है। तो इस एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक, जामिद। मस्दर कहते हैं निकलने की जगह को। नसरुन मदद करना। अब देखिए उर्दू में इसके माना में ना आ गया, शुरबुन पीना, उर्दू में इसके माना में ना आ गया।
تو یہ مصدر ہے اور اس سے مزید چیزیں مشتق ہوتی ہیں، یعنی مزید چیزیں نکل سکتی ہیں، جبکہ یہ خود کسی سے نہیں نکلا۔ آگے ہے مشتق، نکالا ہوا وہ اسم ہے جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف اور معنی باقی رہیں، صرف اس کی شکل نہیں بن جائے، جیسے مٹی سے برتن اور سونے اور چاندی سے زیورات بنائے جاتے ہیں، جیسے عالم جاننے والا، معلوم جانا ہوا۔ اب عالم اور معلوم یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ علم سے نکلے ہیں، اور علم مصدر ہے، یعنی یہ خود کسی سے نہیں نکلا اور اس سے آگے مزید نکل سکتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ عالم اور معلوم اس سے نکلے ہیں۔ اس کی 7 قسمیں ہیں، اس میں مشتق کی 7 قسمیں ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف۔ یہ جو 7 اقسام ہیں یہی چیزیں مصدر سے نکلتی ہیں، یعنی مصدر سے جو چیز بنے گی وہ انہی میں سے کوئی ایک ہوگی۔ آگے ہے جامد۔ جامد کہتے ہیں منجمد کو، ٹھیک ہے، منجمد یعنی جمع ہوا ایک ہی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا ہو، یعنی جیسے مصدر کسی دوسرے کلمے سے نہیں نکلتا، یہ بھی کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی یہ مصدر ہو، یعنی نہ خود یہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی نکلا ہو۔ مصدر تو وہ ہے نا کہ خود کسی سے نہیں نکلا اور اس سے دوسرے افعال نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ یہ خود کسی سے نکلا اور نہ اس سے کوئی نکل سکتا ہے، جیسے الغبار گرد، الغصن ٹہنی، زہرۃ پھول کی کلی۔ اب یہ ایسے اسما ہیں کہ یہ خود بھی کسی سے نہیں نکلے اور ان سے آگے بھی کوئی نہیں نکل سکتا۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا اور آگے اس کے سوالات آ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔